الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت دی ہدایت واسطے بڑے خوبصورت ارشادات فرمائے نے. صحابہ کرام نے انہوں اگے امت تک پہنچایا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ بندے نو ہمیشہ چار حالتاں وچوں ایک حالت وچ ضرور رہنا چاہیے. یعنی چار حالتاں بندے دیاں جڑیاں نا او دے وچوں ایک حالت وچ بندے لازمی ہونا چاہیے. پنجویں ہلاکت ہے. چار چیزاں بیان فرمائیاں رسول اللہ نے اور فرمایا ہے پنجویں حالت وچ نہ ہونا کہ او ہلاکت ہے. ارشاد فرمایا کن عالمن. پہلی حالت یہ سب تو پسندیدہ ہے اللہ اور دے رسول دی کہ عالم بنو. علم والے ہو جاؤ، علم والے بن جاؤ. کیونکہ عالم دا مرتبہ پوری دنیا سب تو بلند. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
جو عالم با عمل ہے، جس مخلوق تے ستارے چمک دے، یعنی جتنی مخلوق ستاریاں دی چمک دے تھلے، با عمل عالم اس ساری مخلوق تو افضل ہے، اور بے عمل عالم، بے عمل عالم جنہ مخلوقات تے تارے چمک دینا آسمان دے، زمین تے جتنی مخلوقات ہے آسمان دے ستاریاں دے تھلے، بے عمل عالم سب تو بری مخلوق ہے۔ یعنی سمجھ آئی کہ اگر عالم با عمل ہے تو سب تو افضل مخلوق ہے، اور اگر بے عمل ہے تو سب تو بدترین مخلوق بھی وہ عالم ہے، کیونکہ اس نے جو پڑھیا ہے وہ دیتے عمل نہیں کر، وہ اس درخت دی طرح ہے جڑا لگایا گیا سی کہ یہ دا پھل کھاواں گے، لیکن وہ دیتے محنت کیتی گئی ہے، وہ گھنا ہو گیا ہے، زمین مل لئی سی، مگر پھل نہیں دیندا، شجر بے ثمر دی طرح ہے عالم بے عمل۔ فرمایا کن عالمن، عالم ہو جاؤ، اور اگر عالم ہو جاؤ، کیونکہ یہ سب تو افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عالم دین فوت ہو گئے، وہ کسی نے خواب وچ ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے تو انو جنت دیتی ہے؟ فرمایا ہاں دیتی ہے۔ پوچھا کس عمل تو جنت ملی جے؟ تو فرمان لگے کہ میں کتاباں لے کے نا دین دیاں تے سفر پیا کردہ ساں تے بارش شروع ہو گئی، تے میں کتاباں سینے نہ لا کے جھک گیا تاکہ بارش میرے اتے ہوئے، کتاباں اتے بارش نہ ہوئے تے انہاں دا نقصان نہ ہوئے۔ اس عمل تو رب نے مینوں جنت عطا فرما دیتی۔ یعنی ایک چھوٹا جہا عمل ہے جس نے کتاباں دی حفاظت کی تھی، تو جس نے اپنے سینے وچ دین دا علم رکھ کے اس دی حفاظت بھی کی تھی اور حفاظت نال اگے بھی پہنچایا، اس دی فضیلت کا کیا عالم ہویا۔ اللہ تو بہت زیادہ فضیلت ہے علم والیاں دی۔ ایک جملہ سنو، اللہ دا قرآن فرماندا ہے سبحان اللہ، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تواڈے چ کوئی پسند کردا ہے کہ اپنے بھرا دا گوشت کھائے؟ بھرا دا قرآن سوالیہ انداز وچ پوچھ رہا ہے کیا تواڈے چ کوئی یہ پسند کردا ہے کہ وہ اپنے بھائی دا گوشت کھائے؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو فرمایا پھر دوسریاں دا غیبت تے گلا نہ کریا کرو انہاں دی کانڈ پیچھے، کیونکہ جدا کوئی گلا کردا ہے وہ اصل چودہ گوشت کھا رہا ہے۔ اگے اس دی شرح وچ کی جملہ ہے وہ سنو، فرمایا دوجیاں بندیاں دا گوشت صرف گوشت ہے، لیکن لحوم العلماء مسموم، علماء دا گوشت زہر آلود ہوندا ہے۔ اگر انہاں دی غیبت کرو گے تے علماء دا گوشت کھاؤ گے تو زہریلا ہے، جڑا کھائے گا وہ مرے گا۔ علماء دی غیبت نہ کرو، کیونکہ انہاں دا گوشت دوجیاں دی طرح نہیں زہریلا ہوندا۔ وہ عزیز من کسی دی بھی غیبت نہ کرو، کسی دی بھی برائی نہ کرو، اور علماء دی بالکل نہ کرو۔ تو عالم دین بنو، حضور نے فرمایا کن عالمن، اور اگر کوئی نہیں بن سکیا، کیونکہ والدین بنانا ہوتا ہے، زمانے دی ماحول دی ساریاں چیزاں بن دیاں تو پھر بندہ عالم بنتا ہے، تو فرمایا او متعلمن،
عالم نہیں بن سکیا تو طالب علم بن جا. یعنی علماء کو سیکھن والا ہو جا, علماء کو پڑھن والا بن, انہاں کو دین سیکھن والا ہو جا. طالب علم, میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح تسی لوگ مختلف علماء کو جمعہ پڑھن جاندے ہو یا علماء دی محافل نو سنن جاندے ہو, عالم دی محفل نو سننا, ہر بندے دی نہیں, عالم دی محفل نو سنن جانا اس نیت ہے کہ میں دین سکھاں گا, انہاں دی گفتگو چو علم سکھاں گا. تو رسول اللہ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو دین سیکھن واسطے گھروں نکلدا ہے وہ انجی جمیں مجاہد فی سبیل اللہ اس وقت تک جس وقت تک کہ وہ واپس نہ پلٹ جائے, اتنی دیر تک وہ دا نکلنا جہاد ہے. سو گھروں نکلو کسی عالم کو جان واسطے تو نیت طالب علم ہون دی کر لو کہ میں سکھڑ جا رہا, اس عالم کو بیٹھاں گا تے او دے کولوں کچھ سیکھاں گا, او دے ملفوظات او دے الفاظ سناں گا تے کچھ میرے علم وچ اضافہ ہوئے گا اور انہاں دی دسی ہوئی گل نو یاد رکھاں گا تاکہ میرے علم وچ اضافہ ہوئے. سندیاں بھی بندے دے علم وچ اضافہ ہوندا ہے. اینو افواہ الرجال سدن اور افواہ الرجال نال بندے عالم بن جاندے, سندیاں بندہ عالم ہو جاندا ہے. لہذا دوسری صورت ارشاد فرمائی او متعلما, طالب علم بن جاؤ. اور اگر تواڈے کول اے موقع بھی میسر نہیں کہ پڑھ سکو, بیٹھ سکو, سن سکو اور یاد کر سکو, تسی کند ذہن ہو, تواڈے کول ویڑا نہیں, تواڈی مصروفیات ایسی ہیں, تو رسول اللہ فرماتے ہیں او محبا, پھر عالم اور طالب علم نال محبت کرنے والے بن جاؤ. یعنی تیسرا درجہ ہے کہ عالم یا طالب علم انہاں نال محبت کرنے والے ہو جاؤ. علماء اور طلباء نال محبت کرنا کیا اس دی فضیلت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن مجرمہ دیاں صفحہ کوڑو ایک عالم گزرے گا تو ایک مجرم اس دا انہ دا ہاتھ پکڑ کے کہے گا حضرت انا الذی سقیتک شربتن, میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا, صرف ایک بار آپ کو پانی پلایا تھا, آپ کو پیاس تھی اور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, حضرت مجھے پہچانا؟ تو وہ فرمائیں گے ہاں پہچانا, اب بول کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہیں گے آج اللہ کا آپ پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہے, تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مجرم کو معاف کر دے, کہ اللہ اس مجرم کو معاف کر دے. کیسا وہ دن ہوگا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اللہ فرمائے گا مجرموں الگ ہو جاؤ. تو مجرم بکری کی طرح ہنکا کر الگ کر دیے جائیں گے, نیک ایک طرف اور گناہگار ایک طرف کر دیے جائیں گے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی عالم مل جائے اور زیادہ خدمت نہیں لکھی ہوئی حدیث میں, صرف ایک بار پانی پلایا, تو وہ کہیں حضرت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, تو آج پھر میرے لیے دعا کیجئے. تو عالم دین اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ فرمائیں گے اے عالم دین, اس نے تجھے پانی پلایا تھا, اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا. تو علماء نال محبت کرنے والے بن جاؤ. کن عالما او متعلما او محبا, محبت کرنے والے ہو جاؤ. تیسری صورت ہے. اور اگر ان تینوں تو بھی اگے جانا چاہتے ہو تو چوتھی کیا ہے؟ فرمایا او متبعن, انہاں دے پیچھے ٹرن والے تے بن جاؤ. یعنی یہ چوتھی پھرے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تے چپ کر کے انہاں دے پیچھے ٹرے رہو. جو علماء ربانی دے پیچھے ٹرے گا
فقط انہوں دے پیچھے کہ یا مولا میں سادہ بندہ مینوں زیادہ باریکیاں دا نہیں پتا، میں زیادہ گہرائی نال دین نو نہیں سمجھدا، میرے مالک میں تیرے پڑھے لکھے علماء سمجھ کے میں انہاں دے پیچھے ٹریا، میرا یقین کامل ہے پیچھے ٹرن والیا سوکھیاں جنت وچ ٹر جان۔ بھائی سمجھ میرا اپنا وجدان ہے، مینوں لگدا ہے کہ جڑے پیچھے ٹرن والے ہوئے او حضرت بابو جی سن نا پیر مہر علی شاہ صاحب دے صاحبزادے، وہ گڈی دے انجن نو بڑا پسند کر دیا ہے، گڈی دا انجن ہے نا ریلوے دا، وہ کھلونے دے طور تے مرید انہاں نے صاحبزادگی دے اندر گڈی دا انجن تحفے وچ دیندے ہیں۔ تو کسی نے انہاں تو پوچھا کہ بابو جی آپ یہ گڈی دا انجن بڑا پسند کردے ہو تے اے بڑی اندر نہ محبت کردے ہو، اے دی کی وجہ ہے؟ انہوں نے بابو جی بھی اس کو سدیا ہے، حالانکہ انہوں دا نام یہ نہیں سی پیر صاحب دے صاحبزادے، انہوں نے بابو جی اس کو سدیا ہے۔ وہ جڑا گڈی دا ہوندا ہے نا چلان والا انہوں بھی بابو سدے سن پرانے دور۔ ہاں جی، تو انہوں نے گڈی دے انجن نال بڑی محبت سی۔ وہ گولڑا ریلوے اسٹیشن تے گڈی رکنی تو سرکار نے کھڑیا ہونا انہوں ویکھنا، تو انہوں نے وہ گڈی دا ہارن دینا، ایک باری سرکار خود بھی بیٹھے تو انہوں نے بابو جی اس وجہ تو سدے سن، بابو جی سرکار۔ تو انہوں نے تو کسی پوچھا بھائی اس انجن نال اتنا پیار کیوں کر دے ہو؟ تو پھر وہ صوفی لوگ سن، اللہ والے سن، فرماندے نے دے وچ ایک خوبی میں بڑی پیاری لگی ہے۔ کیڑی؟ فرماندے جی وہ جہاں ڈبہ بھی یہ دے پیچھے لا جائیے کھچ کے منزل تک لے جاندہ ہے، اس وے میں چنگا لگتا ہے۔ حضرت سمجھ آئی کہ اس کے اندر ایک خوبی ہے، اس تو انجن میں پیارا لگتا ہے۔ تو اے عالم ساڑھے واسطے تے انجن دی طرح ہوندے ہیں، ہاں جی، اسی انہوں نے پیچھے لگ جانا ہے، انہوں نے پیچھے ٹر پونا ہے، ہن جدے لے جانا انہوں دی مرضی، بس پٹڑی تو نہ لویا جے، بندے پٹڑی تو لے جاندے پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ رہو، چپ کر کے لگ جو گئے ہیں۔ انجن کدی جدے پہ جائے، کدی ڈبیاں پوچھے میں حضرت صاحب کدے پہ جاندے ہو، آندے نو لگ جو گئے ہیں۔ تے بھائی جی فرسٹ کلاس دا ہوئے، سیکنڈ کلاس دا ہوئے، تھرڈ کلاس دا ڈبا ہوئے، بھامے نمک والا ڈبا ہوئے، بھامے تیل والا ہوئے، انجن دی خصوصیت وہ کھچ کے توڑ لے جاتے۔ او متبین فرمایا یا پھر عالم دے پیچھے ٹورن والے ہو جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا پنجویں صورت اچ نہ جانا، کیونکہ پنجویں انہاں دی مخالفت دی، پنجویں نہ بڑھنا کیونکہ پنجواں ہلاکت والا مقام، چار ہی صورتاں نے انہاں وچوں ایک صورت اچ رہنا، پنجویں نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرنا کہ نماز بھی پڑھ لو وہ دے پیچھے ہی، نہ پڑھی پسند جو نہیں، سمجھے بھائی شرعی طور تے بندہ میں شرعی اعتبار نال پسند نہیں تو نماز نہ پڑھی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نماز بھی پڑھ لئی تو پیچھے آ گیا بھائی مولوی ساڈے والی بھی گل کوئی نہ پڑھی تے سی جانے ہیں، کوئی بھلے آ تین گن پوائنٹ تے کسے پڑھائی ہے، کیوں پڑھنا ہے؟ آ چنگی گل ہے، ادو مولوی دے پیچھے کھلو کے رب نو سجدہ کیتا تے ادو آکھیا با آ جڑا اگے ساڈے کھلوتا ہے گل اندے والی بھی کوئی نہیں۔ ارے بھائی ایسی نماز کیسی نماز ہوئے گی تیری؟ نماز تیری تاں ہے جدو اس بندے پیچھے پڑے گا جدے اتے تین یقین ہوئے با انجن چنگا ہے منزل تے لے جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ارے بھائی کیسی پڑھ رہے ہیں تو، کیسی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندے جے تو پڑھ نہیں چاہنا ہے تو ایتھو پڑھ تاکہ پتہ لگے تو نماز پڑھی۔ ایسا بھی کوئی ڈبہ دیکھا ہے جڑا انجن دے مگر بھی ہوئے تو انجن تے اعتبار بھی نہ ہوئے، وہ بھلیا تو مگر ماں دا سر لینا ہے، وہ گل دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ ہے۔
وہ مگر کی لین آئے ہو یہ تو انجن دی نہیں تو یقین ہی نہیں بس آدھے لاہور جانا تے اندہ منہ پشاور والے تے لین کی آئے ہو اس بندے دے پیچھے پرو جی دے اتے تو ان پورا اعتبار اور اعتماد بھائی میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے او سجنوں او جانے من او میرے بھائیو رسول اللہ سرکار نے فرمایا 4 صورتیں چ رہنا عالم ہو جاؤ طالب علم ہو جاؤ انہاں نال محبت کرنے والے ہو جاؤ یا انہاں دے پیچھے ٹرن والے ہو جاؤ اور یہ فرما کے بس نہیں کیتی فرمایا 5واں نہ ہونا 4 وچوں ایک ہو جانا 5واں نہ ہونا کیونکہ 5واں ہونا ہلاک ہونا ہے 5واں مہلک ہے ہلاکت اچ ڈالنے والا ہے ہو میرے عزیز میرے دوست اور ساتھی یاد رکھو ان پڑھا فائدے چ رہ جانا ہے میری خیال ہے ان پڑھا چنگیاں رہ جانا بس انتا جی پتا کوئی نہ آئی نہ دا رومال رتا ویک کے تے داڑھی ویک کے اسی تے مگر ٹورے رہے ہوں سان نگو کی پتا کدے لئی جانے کو سمجھ آئیے میں یا اللہ سان تے پتا کوئی نہ آجی میں دا رومال رتا بان کے تے اگے کھلوران دیا تے داڑھی شریف یا نہیں اسی تے مگر مڑ دیرے دین دا نوکر سمجھ کے ٹورے رہے ہیں اگو دلان دے بید اسی تے نہ جان دے مالکاؤ تو جان ساڑھے دلی چو ویکھیا ہونے ہی مالکہ آساں تے سچے دل نالے نہ دے پیچھے ٹورے رہے ہیں پھسنا تے مولویاں پھسنا ہے آساں تے بار لنگنا ہے کیا دے ہو سمجھ آئی کوئی نہ بھائی میرے عزیزہ صدق دے بیڑے پار ہوں دے سچی نیت نہ تے خلوص دل نہ نبی پاک سرکار دے دین دے علماء اور صوفیاء انہاں دے متبع ہو جاؤ انہاں دی تابع ہو جاؤ تابع دا مطلب انہاں دے پیچھے چلنے والے ہو جاؤ انہاں دے فرامین تے چلنے والے ہو جاؤ انہاں دے فرامین تے عمل کرنے والے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ دی وجہ تو ساڑھا بیڑا پار فرما دے 4 ہی صورتہ نے 5ویں نہیں سوچا مائے چھو ایک جگہ تے سوچ کے جتھے تو ان پسند ہوئے اتھے کھڑے ہو جاؤ سنن کبریٰ للبہقی دے اندر حدیث شریف ہے جڑی میں آپ دی خدمت پیش کی تھی دوجی نہیں کر رہا ایک ہی کیتی ہے تاکہ یاد رہے کہ 4 صورتیں چوں ایک جگہ تے بھائی میرے کھڑے ہو جائیے میں امید تسی یا عالم ہو جاؤ یا طالب علم ہو جاؤ یا محبت کرنے والے ہو جاؤ یا پیچھے ٹرن والے ہو جاؤ اپنی مرضی کرن دی ضرورت ہے بس انہاں دے پیچھے چل دے جاواں گے تو اللہ ساڈے ورگیاں دا بیڑا پار کرے گا ساڈے شہر دے نوجواناں نے آج ایک جمعے تو بعد ناموس رسالت ریلی دا اہتمام کیتا ہے تحریک لبیک دے زیر اہتمام تو سارے سنگیوں دے اندر شرکت کرو جوک در جوک اے انجی ہے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام جڑے انہاں جدو بازار وچ انہاں خریدن آیا تو ڈیر دنیا آئی ایک مائی وچ سوتر دی اٹی لے کے آ گیا تھے انہیں تو پوچھا گیا مائی تو بھی خریدن آئی انہیں دا ڈی جاندے ایک اٹی سوتر دی نالو سکھے میں پتہ ہے ڈیندہ نہیں پر قیامت والے دن میرا نا تے خرید آ رہا ہے جو سینہ بھی خریدن والے آئے چاہی سو اسی کمزور ہاں ہر اعتبار نال کمزور بندے ہاں کم از کم قیامت والے دن حضور اگے ایک ہے کہ سرخرو ہون دا کوئی بہانہ تے بنا لواں گے بھائی یا رسول اللہ ٹرن جو کہ ہے اب باہر نکل کے زبانی مذمت اسی بھی کی کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیر بیدہ تو اڈی چ کوئی بندہ اگر کسی جگہ تے برائی ہوندی ویکھے تو ہاتھ نال روکے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ تو جو ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں رکھدا تے زبان نال تے آکھے نہ بیڑا پیا کردا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ تے جے زبانی بھی نہیں تے مڑ دل وچ برا ضرور سمجھے میں میتھوں بولیندا بھی نہیں تے میں روک بھی نہیں سکدا مجھ کام غلط پیا کردا اور حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان
یہ سارے تو ہیٹلا درجہ ایمان دا برا سمجھنا. سو بھائی کم از کم نبی پاک سرکار دے غلاماں نو بڑا لمبا نو بھی کر سکتے تے آ دو پیر ضرور دے آ کہ سرکار دے چلو ایسی بھی بچ حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان عاشقانو نوجوانانو میرے دوستانو بزرگانو اللہ برکت دے وے کہ اے ساڑھے حصے دا کام بھی کر چھڑ دے. اسی نلائق جے بندے ہیں اور سست الوجود ہیں. ایمان دی حرارت بھی انی نہیں جتنی دا تقاضا ہے. ما عبدنا کا حق کا عبادت ما عرفنا کا حق کا معرفت. جی میں حق کے حضور دی غلامی دا اونجتے نہیں کر سکتے پر انہاں تے آگ چھڑیے جیڑا پہ کر دیں سونا کر دے پہ تحسین بھی کر دینا یہ بھی حصہ ہی ہے. تو بھائی کلمات خیر بھی بولنے چاہیے دیں تے دشمنان پتہ بھی لگنا چاہیے کہ نبی پاک دے نوکر اجے زندہ نے اور جاگ دے نے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سب سنگیاں تے برکت نازل فرمائے. وما علینا